مصطفیٰ نے مردے بھی زندہ کیے، مصطفیٰ کی انگلیوں سے چشمے بھی جاری ہوئے، مصطفیٰ نے چاند بھی توڑا، سورج بھی نکالا۔ اس کو مت چھپاؤ، اور یہ کبھی بھی نہ کہنا کہ امت مصطفیٰ کو خدا کہے گی، نہیں کہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جس کا میلاد ہوتا ہے وہ کبھی خدا نہیں ہوتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، جس کا میلاد نہیں وہ خدا ہے۔ سال بھر وہ ذات بیان کر کے ایک بار جو میلاد مناتا ہے وہ اعلان کرتا ہے مصطفیٰ کسی کے بیٹے ہیں، وہ پیدا ہوئے ہیں۔ جو پیدا ہو وہ ولی تو ہو سکتا ہے، وہ صحابی تو ہو سکتا ہے، وہ نبی تو ہو سکتا ہے، وہ سید الانبیاء تو ہو سکتا ہے۔ جو اس کا پیدا ہونا مان لیا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ سو میلاد مصطفیٰ عقیدہ توحید کا حصہ ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ علیہ فرماتے ہیں آج جو لوگ میلاد کی مخالفت سب کرتے ہیں کہ یہ کس لیے، یہ ضرورت رسالت نہیں، یہ عقیدہ رسالت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ توحید کا حصہ ہے۔ جو میلاد کو جتنا وچ گچ کے منائے گا اس کی توحید اتنی پختہ ہوتی جائے گی۔ جو میلاد کو جتنا پختگی سے منائے گا، وہ برتھ ڈے اور میلاد حضور کی بشریت کا اعلان ہے کہ ہم آقا کو بندہ مانتے ہیں۔ ہر میلاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا اعلان ہے۔ ہم بشریت ثابت کرنے کے لیے میلاد نہیں مناتے، مگر خود بخود بشریت ثابت ہو جاتی ہے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں کی بشریت کو ثابت کرنے کے لیے کتابیں لکھی جاتی ہیں، کانفرنسیں کی جاتی ہیں اور مناظرے کیے جاتے ہیں۔ جس دن پتہ چلا نا کہ اتنے مناظرے، اتنی کانفرنسیں کرنے کی ضرورت نہیں، ایک میلاد مناؤ، مصطفیٰ بشر ثابت ہو جاتے ہیں۔ سو جس دن پتہ چلا نا کہ میلاد منانے سے حضور بشر ثابت ہوتے ہیں تو نہ منانے والے سب سے زیادہ میلاد مناتے رہیں گے۔ میرے آقا میلاد منانے سے بشر ثابت ہوتے ہیں، ہم بشر ثابت کرنے کے لیے میلاد نہیں مناتے، ہم اپنی محبت اور غلامی کے ثبوت کے طور پر میلاد منایا کرتے ہیں۔ ہم آقا کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں چونکہ خالق کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، تحقیق رب کا کرم ہے کہ تمہیں رب نے اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ من عربی میں احسان کے لیے اور جتلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حاضرین مکرم، احسان رب نے کیا اسی لیے اتنی زیادہ نعمتیں دیں اور کسی احسان کو نہیں جتلایا، کتنی نعمتیں دی، اور جب احسان جتلایا، جب میرے آقا کے بھیجنے کی بات کی، فرمایا میں نے کل جہان کے لیے مصطفیٰ کو بھیجا، اور جب میرے آقا کے رحمت کی بات تھی، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو مانے اس کے لیے بھی رحمت، جو نہ مانے اس کے لیے بھی رحمت، اور فرمایا کل ناس کے لیے نبی بنا کے بھیجا، کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، مگر احسان جب جتلایا نا تو عالمین کا ذکر نہیں کیا، لوگوں کا ذکر نہیں کیا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، احسان جتلاؤں گا کہ مومنوں پر، کہ باقیوں پر احسان نہیں جتلاؤں گا، جن کو احسان کی قدر نہیں انہیں جتلانا کیا ہے۔ احسان تو ان پہ جتلاؤں گا جو پہلے سے مومن ہے، اور مومن کی تعریف کیا ہے؟ نمازی، حاجی، غازی، عالم، مفتی؟ نا نا، مومن کی ایک ہی تعریف ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون، میرے آقا نے فرمایا تم میں سے، اور وہ تم میں ہم جیسے گندے مندے نہیں، ابو بکر و عمر و عثمان و علی جیسی ہستیاں تھیں، میرے آقا نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ہو، مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں محمد سے، کائنات سے بڑھ کر پیار نہ کرے ہے۔ پیار کرنے والوں پہ رب نے احسان جتلایا۔ بندہ اسی دوست کو کہتا ہے نا کہ یار میں تیرے لیے آیا ہوں، ورنہ میرا اکیلا کام نہیں کہتا بات، میں حاجی صاحب کو حاجی صاحب میں تھوڑے واسطے آیا، میں شاہ صاحب کو شاہ صاحب میں تھوڑے واسطے آیا، وہ میں چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب اس بات کا اقرار کر لیں کہ میں ان کی وجہ سے آیا ہوں۔ میرا کیا ہے کہ قاعدہ
رو کے کہوں کہ میں تمہارے لیے آیا ہوں، میں کہتا بعد آیا ہوں، لوگوں سے کیا ہے؟ احسان بھی اپنائیت میں جتلایا جاتا ہے۔ محبت کی زیادتی کے لیے رب نے فرمایا مومنو، پہلا احسان یہ کہ تمہیں ایمان عطا فرمایا، تمہیں خود مومن مان کے میں کہتا ہوں، مان میرا احسان تمہیں محبوب عطا فرمایا ہے۔ تو کیا صحابہ کرام اس آیت کو نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کیا صحابہ کرام نے اس آیت کو نہیں سمجھا ہوگا؟ آئیے کیسے سمجھ رہے ہیں، جتنے منٹ ہمارے پاس باقی ہیں اس میں سمیٹوں گا۔ صحابہ کرام اجمعین مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، مطلب کہ نماز وغیرہ کا وقت نہیں ہے۔ آقا جب آرام فرما رہے ہیں، اچانک میرے آقا اپنے حجرے سے نکلتے ہیں اور صحابہ کی جماعت کے پاس پہنچتے ہیں، اور صحابہ کرام سے میرے آقا پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ مسجد نبوی میں صحابہ ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ بیٹھے ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے پوچھا کیا کر رہے ہو، کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ نے جو ہم پر احسان کیا ہے آپ کی صورت میں اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یعنی سادہ لفظوں میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، سادہ لفظوں میں صحابہ نے جواب دیا، اور آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی محفل جاری ہے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، آپ کو یاد کر رہے ہیں، بات ختم۔ آپ اور میں یہاں بیٹھے، کوئی بندہ آئے گا کیا کر رہے ہو، پہلے تو وہ دیکھ لے گا کہ میں کچھ بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، مگر پھر بھی وہ پوچھے کیا کر رہے ہو، ہم کہیں کہ اللہ رسول کی تعریف کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، ساروں کی ٹوپیاں ہیں، وضو ہیں، سارے محبت سے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کافی ہے۔ آنے والا پوچھے کیا ہو رہا ہے، ہم کہیں میلاد منا رہے ہیں جی، اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں، تو اسے مان جانا چاہیے، یا بیٹھ جائے یا چلا جائے بلا تفصیل۔ پوچھا صحابہ سے، پوچھنے والے نبی، بات تو ختم ہو گئی۔ آقا نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا پتہ ہے کیا کہا؟ آپ کی زبان بولوں تو آقا نے فرمایا قسم چاہو۔ قسمیں، جیسے بندہ کو قسم اٹھاؤ، صحابہ اب اس بات پہ قسم اٹھانے کی ضرورت بنتی ہے، مگر آقا تو جہاں ہے، حکم دیا حلف دو۔ کوئی نااعتباری ہے کیا؟ کوئی صحابی غلط بیان نہیں کرے گا؟ کس وجہ سے؟ حلف دو کہ تم یہی کام کر رہے ہو۔ ہر حلف، ہر قسم نااعتباری یا جھوٹ کے لیے نہیں ہوتی، قسمیں تو رب نے بھی کھائی ہیں، اور قسم تو میرے آقا نے بھی کھائی ہے، رب کعبہ کی قسم، مجھے پیدا کرنے والی ذات کی قسم۔ کچھ قسمیں تاکید کی ہوتی ہیں، کچھ قسمیں محبت کی ہوتی ہیں۔ آپ نے نہیں سنی کبھی دو دوست گپ شپ لگا رہے ہو نا، اور تیسرا دوست اچانک آ جائے، اس کو دیکھ کے کہتے ہیں ابھی ابھی آپ کا ذکر ہونے تیرا نہ چاہیا سے، بڑی عمری ہونے تیرا نہ چاہیا سے۔ وہ جو اوپر سے آتا ہے، وہ جب سنتا ہے نا ہونے تیرا نہ چاہیا سے، ہوتا ہے قسمیں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے نہیں یقین بتاؤ، بلکہ وہ اظہار محبت ہوتا ہے کہ میں نہیں تھا، میری غیر موجودگی میں دوست مجھے یاد کر رہے تھے۔ یہ وہی قسمیں ہیں جو محبت بڑھانے کے لیے، جو تاکید کے لیے آقا آپ کو یاد کر رہے تو حضور نے فرمایا قسم چاہو، حلف اٹھاؤ کہ یہی کام کر رہے تھے۔ نااعتباری والی بات ہے، صحابہ نے حلف دے دیا، جو کہ نبی نے جو کہہ دیا، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم یہی کام کر رہے تھے، آپ کو یاد کر رہے تھے اور اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ او کما قال، اب میرے آقا نے واضح فرمایا کہ کوئی نااعتباری والی بات نہیں ہے، کوئی نہ ماننے والی بات نہیں ہے۔ پہلا استنباط تو یہ ہے کہ قسم سے لے لیا کہ حلف لو تاکہ قیامت تک اور 14 صدیاں بعد قائد آباد والوں کو پتہ چل جائے کہ مسجد میں صرف کلمہ نمازیں نہیں ہوتی تھیں، مسجد میں صرف وضو روزے کے مسئلے نہیں ہوتے تھے، مسجد میں صحابہ کو جب بھی وقت ملتا تھا ذکر مصطفیٰ سج جایا کرتے تھے۔ حضور اندر بیٹھے ہوتے تھے، باہر آپ کا ذکر ہو رہا تھا۔ پہلی قسم تو یہی اٹھائی تاکہ قیامت تک کے لوگ قسم سے جانے جائیں کہ مسجدوں میں ذکر مصطفیٰ سجنا قسم سے صحابہ ایسے کیا کرتے تھے۔ دنیا دلیلیں پوچھتی ہیں کہ صحابہ بھی ایسے کرتے تھے،
مگر یہ بھی اس سے اگلی بات ہے. آقا نے فرمایا قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ تم پر اعتماد نہیں تھا، معاملہ ہی ایسے تھا. دلوں کو تھام کے حدیث کا اگلا حصہ سنیے. حضور اندر آرام فرما رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ اٹھے. باہر جو بندے کام کر رہے ہیں رب کو اتنے پسند آئے کہ مصطفیٰ خود اٹھ کے رب کا سلام پہنچا دیجئے. ورنہ ہو سکتا تھا انہیں سلام دیجئے کہ اٹھئے اور ان کو سلام دیجئے. یہ کیسا کام ہے کہ سلام عرض سے آیا ہے، نبی کو آرام سے اٹھا کے صحابہ کو. آقا نے فرمایا میں حیران ہوا کہ یہ کیسا کام ہے کہ رب نے مجھے سلام کے لیے بھیجا ہے. صحابہ نے فرمایا واللہ یا رسول اللہ، آپ کا اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے. گویا یہ سلام بتا رہا ہے کہ جب اسپیشلی لوگ مل کے اللہ کے نبی کا ذکر کرتے ہیں تو پھر عرشوں سے سلام آیا کرتا ہے، اور وہ بھی بزبان نبی آیا کرتا ہے کہ جب بھی حضور کے شمائل کی، میرے آقا کی صفات کی، میرے آقا کی کمالات کی، میرے آقا کی ولادت کی، جس صورت میں بھی رب کا شکر ادا کرنے کے لیے محفل سجائیں گے، ادھر محفل سجتی ہے ادھر میرے رب کا سلام آ جایا کرتا ہے. وقت پورا ہوا چاہتا ہے، 8-7 منٹ ہے. اسی میں موضوع کوئی کہے اس پر دلیل کہ چلو صحابہ کو تو سلام آ گیا، کیا ہمیں بھی آ سکتا ہے؟ آج میں کہوں کہ حاجی محمد اشرف صاحب کے پوری محفل کو سلام آیا ہے تو آپ کیسے یقین کریں گے کہ صحابہ کو تو عرض سے سلام آ گیا، اللہ کا آ گیا، ہمیں بھی آتا ہے؟ اگر نہیں آتا تو یہ روایتیں ہمیں سنانے کا فائدہ، یہ حدیثیں ہم تک پہنچانے کا فائدہ. اگر آج آپ اس خوشی سے گھر جانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا سلام آیا ہے تو اگلی دلیل دل تھام کے سنیے کہ واقعی آپ کو ان کو اور مجھے ابھی بھی عرض سے سلام آ رہا ہے. آپ کہیں گے اتنا بڑا دعویٰ کہ ابھی بھی سلام آ رہا ہے. ہاں، اس دعوے کا کسی کے پاس رد نہیں ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے مصطفیٰ پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا، ایمان والو تم بھی مصطفیٰ پر صلاۃ بھیجو. مولا اس صلاۃ کے بدلے میں کیا ملے گا؟ جنت، حور و غلمان، دنیا میں رزق کا یہ سب کچھ نیچے رہ جائے گا. من صلی علیہ مرہ، میرے مصطفیٰ اپنی امتیوں کو بتا دے جو ایک دفعہ رب کے محبوب کو سلام بھیجتا ہے میں عرش والا رب ان پر 10 سلام بھیجتا. کیا رب ادھار رکھے گا؟ تو سو جمعے لے جانے بھیجوائے تو اتوار میرے جواب آوے سی. کوئی دخانہ ہے، کوئی کسی ٹرین سے آئے گا؟ نہ، ادھر بندے کے لبوں سے نکلتا ہے اللہم صلی علی محمد. ایک جواب حج سے آتا ہے، ایک جواب مدینہ سے آتا ہے، اور اسی وقت آتا ہے. یہ فوری سروس ہے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجو. آقا جمعہ والے دن کثرت کی کوئی وجہ تو ہوگی؟ حضور نے فرمایا ہاں، جمعہ والا درود میں خود سنتا ہوں اور خود جواب دیتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ تم جمعہ والے درود پڑھو جواب قیامت والے دن ملے گا، تم آج قاعدہ بعد مسجد میں بیٹھ کے درود پڑھو ثواب قیامت والے دن ملے گا. نئی محبت میں ادھار نہیں ہوتے. ابھی تم رب کے محبوب کو سلام بھیجو، ابھی عرض سے جواب آ جائے گا. محفل میلاد در حقیقت اللہ کے حضور اپنی غلامی کا اظہار ہے کہ اے اللہ گواہ ہو جا ہم آج بھی تیرے محبوب کو یاد کر رہے ہیں. اور کیا ہم نے جمعہ والے دن آج محفل سجائی، حاجی صاحب نے خرچ کیا، حافظ محمد ذیشان حیدر صاحب نے اس محفل کو خوبصورت سجایا، منہاج القرآن کے دوست احباب نے مجھے شریک کیا، لوگوں کو شریک کیا. اللہ تو جانتا ہے، اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں. کیا ہم کیا سمجھیں کہ آقا بھی جانتے ہیں کہ آج حاجی صاحب کے گھر کیا ہو رہا ہے؟ کیا میرے آقا بھی جانتے ہیں کہ آج جمعہ کے بعد مسجد میں کیوں رش ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا جانتے ہیں؟ بس اس سارے سوالوں کے جواب کے طور پر ایک واقعہ جو بزرگوں کی نظر، نوجوانوں کی نظر، اور وہ بھی مولانا اشرف علی تھانوی، امام احمد رضا کی بات سناؤں نا وہ تو روٹین کی ہو جائے گی.
مولانا اشرف علی تھانوی اپنے شیخ حاجی مہاجر امداد اللہ مکی رحمت اللہ علیہ کل دیوبند کے پیر ہیں، استاد علماء دیوبند، شمائم امدادیہ، اور پھر ان کی تعلیمات دنیا جانتی ہے۔ حاجی مہاجر امداد اللہ مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج پہ گیا، اور اس کو مولانا اشرف علی تھانوی نے بیان بھی کیا اور لکھا بھی صحیح۔ حاجی امداد اللہ مکی فرماتے ہیں حج کیا، پورا ہو گیا، حج کے بعد مدینہ المنورہ آیا، اور مدینہ المنورہ میں آئے تو عقیدت ہے وہ آقا کے پاس جا کے صلاۃ و سلام سے تو کوئی نہیں روکتا نا۔ حاجی مہاجر امداد اللہ مکی فرماتے ہیں مدینہ پہنچا، شام ہوئی، کھانے کے لیے بیٹھا، اس طرح کے جیسے آج ہوٹل اور ریسٹورنٹ اور طرح طرح کے کھانے، اور میں یہ نہیں تھا، سادہ زمانہ تھا، کھلے میدان میں آقا کے زائرین رات بسر کرتے تھے یا خیمہ لگاتے تھے، اور کہیں سے صدقہ و خیرات اور مدینہ والوں کی میزبانی کے کھانے آیا کرتے تھے۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں شام کا کھانا آیا مدینہ المنورہ میں، ہم بیٹھے، جب کھانے لگے تو ایک بلی حاجی مہاجر امداد اللہ مکی کے پاس آ گئی۔ حاجی صاحب نے اپنا لقمہ یا اپنی منہ کی بوٹی جو اپنے ہاتھ میں لی تھی وہ بلی کو اپنے ہاتھ سے کھلائی۔ مدینہ کی بلی سمجھ کر حاجی مہاجر امداد اللہ مکی نے اس بلی کو وہ بوٹی کھلا دی، بات ختم، کھانا ختم، رات گزر گئی، اگلا دن کھانے کا پھر وقت آیا، جگہ وہ نہیں تھی، جگہ کوئی اور کونا تھا جہاں پہ کھانا ملا، کھانے لگے۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں پھر کھانا شروع کرنے لگے، دیکھا تو وہ بلی پھر پہنچ گئی۔ مدینہ میں تو کئی بلیاں جو گئے انہوں نے دیکھا ہے، مسجد نبی میں تو بلیوں کو اجازت ہے آنے جانے کی، اور یہ بھی نہیں کہ کھانا کھانے والے صرف حاجی صاحب تھے اور نہیں تھے، مگر بلی پھر موجود تھی۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں میں نے پھر لقمہ دے دیا، دوپہر کا وقت گزر گیا، شام کو پھر کھانے لگے، جگہ بدلی، مقام بدلا ہوا ہے، بیٹھے وہی بلی پھر آ گئی۔ پہلے دو وقت تو بائی چانس تھا، مگر شام کو جب بلی آئی، حاجی مہاجر امداد اللہ مکی فرماتے ہیں یہ بائی چانس نہیں، بلی ہمیں ڈھونڈ کے یہاں آتی ہے۔ بلی کو ساتھ بٹھا کے لقمہ دیا تھا، کل صبح جگہ بدلی، دور کسی جگہ کھانے کے لیے بیٹھ گئے، وہاں بیٹھے کھانا شروع کیا، شروع کرتے ہی بلی پہنچ گئی۔ فرماتے ہیں 3-4 وقت ایسے ہوا تو فرماتے ہیں بلی سے انس ہو گیا، حاجی صاحب فرماتے ہیں بلی سے پیار ہو گیا، اب جہاں بھی ہوتے وہ انتظار کرتے جب تک بلی نہ آتی، حاجی صاحب کھانا شروع ہی نہیں کرتے، بلی آتی حاجی صاحب ساتھ بٹھا کے کھانا شروع کرتے، بس دوستی ہو گئی، انس ہو گیا۔ بلی حاجی صاحب کو مسجد نبوی اور مدینہ میں ڈھونڈتی رہتی، حاجی صاحب اس بلی کو ڈھونڈتے رہتے تھے، یوں ہی دن دیکھتے دیکھتے پورے ہو گئے۔ مہاجر امداد اللہ مکی فرماتے ہیں جب ایک دن رہ گئے واپسی کا سفر، تو چپ کر کے بازار گئے اور بازار میں بلی کے سائز کا پنجرا ڈھونڈنے لگے کہ اس مدینے کی بلی کو ہندوستان لے جاتے۔ فرماتے ہیں بازار میں پنجرا ڈھونڈا مگر پنجرا نہ ملا، کسی سے پوچھا کہ اتنے سائز کا کوئی پنجرا چاہیے، انہوں نے کہا بازار میں نہیں ملے گا، فلاں محلے میں لوہار رہتا ہے، آرڈر پہ تیار ہوتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے چلو کل آرڈر دیتے ہیں۔ حاجی صاحب لکھتے ہیں کہ میں واپس آیا، رات کو سویا، جب سویا تو مقدر بیدار ہوا، آقا نے خواب میں دیدار عطا فرمایا۔ کیا ہر حاجی کو دیدار ہوتا ہے؟ کیا ہر عالم کو ہوتا ہے؟ کیا ہر مفتی کو ہوتا ہے؟ متقی اور عاشقوں کو ہوتا ہوا، حاجی صاحب کو بھی ہو گیا۔ فرمایا جب آقا کا دیدار ہوا، آقا نے پوچھا امداد اللہ واپسی کی تیاری ہے؟ فرمایا جی حضور وقت پورا ہو گیا ہے۔ حاجی امداد اللہ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آقا نے دیدار عطا فرمایا۔ آپ بھی یاد رکھ لیں میرے آقا نے فرمایا جو مجھے خواب میں دیکھتا ہے نا وہ حقیقت میں دیکھتا ہے، شیطان اور خیال نہیں آ سکتا، نبی خواب میں ہو تو وہ حقیقت ہوتی ہے۔ حاجی صاحب نے آقا کا دیدار کیا، آقا نے فرمایا حاجی صاحب تیاری ہو گئی ہے؟ فرمایا حضور تیاری ہو گئی ہے، جملے سنیے اور آج کے میلاد کی لذت سال بھر محسوس کیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا حاجی صاحب آپ کو اجازت ہے، آپ کو اجازت ہے، اگلا لفظ روح کے کانوں سے سنیے۔ آقا نے فرمایا حاجی صاحب
ہماری بلی لے جانے کی اجازت نہیں ہے. ہماری بلی کیا مدینہ میں کوئی ایک بلی ہے؟ ہماری بلی لے جانے کی اجازت نہیں ہے. حاجی صاحب حیران ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ کے علم میں ہے کہ میں بلی لے جانا چاہتا ہوں، آپ کے علم میں بلی لے جانا چاہتی ہوں. فرمایا امداد اللہ، جب تو پنجرے کی تلاش میں نکلا بلی میرے پاس آ گئی. فرمایا یا رسول اللہ حاجی صاحب سے بھی دوستی ہو گئی ہے، حاجی صاحب کا بھی دل توڑنا نہیں چاہتی، مگر نہ بلی یا گلیوں میں گم ہو جاتی. فرمایا حاجی صاحب کا دل نہیں توڑنا چاہتی اور مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتی. حاجی صاحب سے دوستی ہے، دل نہیں توڑنا چاہتی اور مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتی. بلی نے اتنی التجا کی، اس محبت پر آقا نے فرمایا ہماری بلی. حاجی صاحب ہماری بلی لے جانے کی اجازت نہیں. اے امتی، جو بلی نبی سے محبت کا اظہار کرے اور آقا اسے کہہ دے ہماری بلی، ایک سید جھنڈا اٹھا کے سڑکوں پر پھرے، ایک خان، ایک ملک، ایک چودھری جلوس میں نعرے لگائے، اس کے چہرے پہ گرد اٹھ کے آئے، جو دکان بند کر کے آئے وہ سارا دن جلوس میں پھرے اور فتویٰ لگے کہ یہ فضول کام کر رہے. اور نہ دوستو، جو آقا کی خاطر گھر سے قدم نکالتا ہے مدینے والے دیکھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں. جو امتی درود پڑھے ہم کیسے مانیں؟ جو بلی کی حفاظت کرتے ہیں امت کی حفاظت کیسے نہیں کر پائیں گے؟ یہی ہمارا عقیدہ ختم نبوت ہے کہ میرے آقا قبر انور میں چلے گئے. جشن اسی لیے مناتے ہیں کہ ہر امتی کو جانتے ہیں، ہر امتی کا جو درد ہے اسے جانتے ہیں. جب چاہے پردہ ہٹا کے امتی کو دیدار عطا کرتے ہیں. یہ ہماری چھٹیاں، یہ ہمارے چراغ، یہ ہمارے جلوس، یہ ہمارے میلاد ہیں کہ یا اللہ نمازیں ٹوٹی پھوٹی پڑھتے ہیں، حج بھی کر لیا، میلاد کر رہے ہیں. تیرا بھی سلام چاہیے، مصطفیٰ کا بھی دیدار چاہیے. دعا کرتا ہوں وقت پورا ہوا چاہتا ہے، اللہ جل مجدہ حاجی صاحب کے آج اس محفل میلاد کو قبولیت عطا فرمائے. لم یلد ولم یولد، میلاد منانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانتے ہیں اور محبوب کو بندہ خدا اور کل کائنات میں افضل شان مانتے ہیں. اللہ جل مجدہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. قبلہ شاہ صاحب اور دیگر علماء سادات اعظام کی سرپرستی میں دعا ہے کہ اللہ جلد آپ کو اور مجھے بھی اس بلی کی طرح مدینہ روز انور پہ جا کے دل کے ٹکڑے سنانے کا موقع عطا فرمائے.